السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سید اللہ نواز جیلانی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ صبح کے وقت بچے اسکول کو چلے جاتے، مدرسے کو چلے جاتے، لیکن شام کے وقت میں جب بچے واپس آتے، لوٹ کر آتے، تو وہ بجائے اپنے گھر جانے کے اس بوڑھی اماں کے گھر کا رخ اختیار کر لیا کرتے تھے، اور بعض بچے تو رات کو کہانیاں سنتے سنتے اسی بوڑھی اماں کے گھر کے اندر ہی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس بوڑھی اماں کے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوا کرتی وہ یہ تھی کہ بچے شام کے وقت میں آتے تھے، اور صبح کا جو وقت تھا وہ بوڑھی اماں ایک کتا جو خود اس نے بڑے شوق سے پالا تھا اس کے ساتھ گزارا کرتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس بوڑھی اماں کے شوہر انتقال کر چکے تھے اور اس کی گود اپنے ذاتی بچوں سے خالی تھی۔ جب بوڑھی اماں دوسرے بچوں کو کہانیاں سناتی تو بعض اوقات بیچ بیچ میں رو پڑتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ گاؤں کے اندر ایک تہوار کا دن قریب آنے لگا، تو بوڑھی اماں بچوں سے کہنے لگی کہ فلاں جگہ پر ہم اس تہوار کے دن اکٹھے ہو جائیں گے اور میں تمہیں اچھی اچھی کہانیاں سنا کر ہنساؤں گی۔ یہ باتیں بچوں نے پورے گاؤں کے اندر پھیلا دیں اور سب لوگ شدت کے ساتھ اس دن کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ دن آیا تو وہ دن ہی تہوار کا تھا۔ بچے بڑے سارے اپنا اپنا فن دکھانے لگے۔ جب اس بوڑھی ماں کا نمبر آیا تو بوڑھی ماں اپنے ساتھ اپنے پالتو کتے کو لے کر اسٹیج پر پہنچی۔ لوگوں کو، بچوں کو کچھ کہانیاں سنا کر پھر کہنے لگی کہ اب بہت ہنس لیے ہو، لیکن تمہارے ہنسنے کے لیے میں نے ایک اور بھی انتظام کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی اماں اپنے پالتو کتے سے کہنے لگی کہ اب جا کے لوگوں کو ہنسا کر دکھا۔ تو وہ کتا اٹھا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ کبھی کسی کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی کی گود میں بیٹھ رہا ہے، تو کبھی پچھلی دونوں ٹانگوں کے اوپر سیدھا کھڑا ہو کر لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ جب کتے نے اپنے کرتب دکھا دیے تو بوڑھی اماں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اے لوگو، اب میں ایسی بات بتانے لگی ہوں کہ جو شاید آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی لا سکتی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ میرا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس کتے کو صرف کتا مت سمجھنا، یہی میرا بچہ ہے۔ تو دوستو، حقیقتاً دیکھا جائے میری بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے جو واقعی میں لوگوں کو ہنساتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں میں کام آتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان کے واقعات، ان کے تاثرات ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک غم کا پہاڑ ہے جو لوگوں کو ہنسا رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں درد بھرے لوگ جو ہیں، پریشان لوگ ہیں، ان کا احساس عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم۔